وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنی ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان میں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 لوگوں کی دعا ہمیشہ قبول ہوگی۔ حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا۔ نمبر 2، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے۔ مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ بائی کے لیے بائی کی دعا اور اس کی غیر موجودگی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سب میں سے پہلے قبول ہونے والی دعا بائی کے لیے دعا ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نام اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اور انبیاء کرام کے ناموں پر رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، حدیث مبارکہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، مگر یہ بتائیے کہ جو لوگ نام تو اللہ کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر شوق سے یا پیار سے یا کسی بھی وجہ سے اس کی شکل میں کمی کی وجہ سے یا کوئی ایسی وجہ سے اس کو الٹے ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہے اسے کالے یہ کہہ کے پکارنا، اگر کوئی کسی کی یعنی ناک دبی ہوئی ہے اسے پھینا کہہ کے پکارنا، یا ماں باپ ویسے ہی کسی بچے کو پپو کہہ کے پکار لیتے ہیں۔ اس کے لیے شرعی طور پر قرآن و حدیث کے مطابق کیا حکم ہے؟ بہت خوب، بہت ہی اچھا سوال کیا گیا، اور الحمدللہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا ایثار ہے رمضان، اس میں بہت ہی بہترین سوالات پوچھے گئے جن کی اشد ترین ہمیں ضرورت ہے، جن چیزوں کو سیکھنے کی، اور وہی چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری مائیں اور بہنیں غور سے سنیے گا، کوشش کیا ہوتی ہے، ماؤں اور بہنوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نام وہ رکھا جائے کہ جو پورے خاندان میں کسی اور بچے کا یا بچی کا نام نہ ہو، یا ہمارے قرب و جوار میں کسی کا نام نہ ہو، پورے اپنا لاہور میں، شہر لاہور میں کسی کا نام نہ ہو۔ کوشش یہی کرتے ہیں کہ نام وہ رکھیں کہ جو کسی اور کا نہ ہو، چاہے اس کا مطلب اچھا ہے یا برا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں ایسے نام رکھے جاتے ہیں، ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ بلکہ بعض نام تو بتوں کے نام پہ، جس طرح ہمارے ہاں نائلہ نام رکھا جاتا ہے، اور یہ حرم کعبہ کے اندر ایک بت رکھا گیا تھا، اس کا نام نائلہ تھا، اور ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ سینہ چوڑا کر کے رکھتے ہیں۔ اگر سمجھایا جائے تو مجال ہے کہ وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا معاشرہ اس قدر دین سے دور چلا گیا، ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے معاملے میں، لوگوں کی کردار کشی کرنے کے مقابلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور جب اپنی اصلاح کی باری آئے تو ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اولاد کے جو نام رکھ رہے ہیں آیا کہ وہ نام ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جب بھی اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھو، اور بھی بہت سارے نام ہیں، نائلہ ایک مثال دی ہے، ایگزامپل پیش کیا ہے، بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو مطلب جن کے میننگ، جن کے مفاہیم، جن کا مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب بھی بچے کا نام رکھیں، بلکہ یہاں پہ بڑی پیاری روایت بتا دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر والے دن ذات خدا مجھے پکاریں گے، ذات خدا فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی وہ والدین خوش نصیب ہیں جو اپنے بیٹوں کے اولاد کے نام حضور کے نام پہ رکھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب ذات خدا مجھے بلائیں گے، جن والدین نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، سارے کے سارے دوڑتے ہوئے بارگاہ خدا میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں نے تو تجھے بھی نہیں بلایا، میں نے تو تجھے بھی نہیں بلایا، تجھے بھی نہیں بلایا، میں نے تو اپنے یار کو بلایا ہے، میں نے تو اپنے محبوب کریم محبوب کو بلایا ہے۔ عرض کریں گے مولا
ہمارے والدین نے بھی لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر ہمارا نام رکھا تھا۔ ذات خدا فرمائیں گے اچھا میں نے بلایا تو اپنے یار کو تھا، اب میرے یار کے نام پہ آپ لوگوں کے والدین نے نام رکھا، تم لوگ آ گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر آ جائیے۔ ذات خدا ملائکہ کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ ناظرین کرام عرض یہ کر رہے تھے نام اگر اسلامک ہو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا نام جب بھی رکھا جائے اچھا رکھنا چاہیے، اسلامی نام رکھنا چاہیے۔ فرمایا جب اسلامی نام رکھا تو زمین پہ جاتا ہے، والدین زمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ اسلامی نام ہے تو اس کی جو تاثیر ہے اس کا نزول ذات خدا کے عرش بری سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام باقی دوسرا اس سوال کا جو جز تھا، اگر کسی کو الٹے نام سے پکارا جائے تو ہرگز اجازت نہیں ہے کسی کو الٹے نام سے پکارنے کی۔ جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ کسی کا نام غلام محمد ہے تو ہمارے ہاں اس کو الٹا بولا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے نام ایسے ہیں کہ لوگ الٹا نام لے کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ مسلمان کسی کا اسلامی نام ہے اس کو بگاڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں اگر کوئی والدین بیٹے کا نام محمد فرقان ہے، احمد ہے یا محمد ہے، اس کو پیار سے اگر پپو کہہ کر پکار لیتے ہیں یا کوئی ایسا نام لے لیتے ہیں کہ جس کا مطلب برا نہیں ہے تو اس میں قباحت نہیں ہے، اس میں والدین گنہگار نہیں ہوتے۔ اگر ایسا نام جس کا مطلب اچھا ہے اس کو بگاڑ کے بلانے سے مطلب بگڑ جائے گا تو وہاں شریعت نے منع کیا۔ اگر بیٹے کو یا بیٹی کو اگر پیار سے کسی ایسے نام سے پکارا جا رہا ہے جس کا مطلب غلط نہیں ہے یا اصلی نام کو نہیں بگاڑا جا رہا تو اس صورت میں والدین یا رفقا گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر اسلامی نام کو بگاڑ کر پکارا جا رہا ہے تو پھر بگاڑنے والے پکارنے والے گنہگار ہوں گے۔ آج کی اس نشست کا آخری سوال روزمرہ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب پتنگ بازی پر پابندی عائد ہے جی کیونکہ یہ ایک جان لیوا کھیل ہے، جی بالکل، اور یہ حکومت نے پابندی اس بات سے لگائی کہ لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، نقصان ہو رہے ہیں، جی جان کا نقصان ہو رہا ہے، جی پھر بھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے چھپ کے یا جیسے بھی۔ تو میں نے یہ سنا کہ شراب پینے والا بھی اتنا گنہگار ہوتا ہے جتنا لا کے دینے والا اور بنانے یا والا۔ اہتمام کرنے والا یا جگہ پرووائڈ کرنے والا، یا اس میں کوئی بھی چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ اگر کوئی اسے فری دے رہا ہو، یعنی یہ دکان ہیلپ کر رہا ہو یا اسے بیچ رہا ہو شراب کو، جی وہ سارے ملوث ہوتے ہیں گناہ میں۔ بات اس لیے تفصیل سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بات ناظرین تک اچھی طرح پہنچ جائے کہ یہ ڈور گڈی بنانے والا ذمہ دار ہے قتل کا، یا وہ انسان جو ڈور گڈی اڑا رہا ہے، یا وہ انسان جنہوں نے پابندی لگائی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ ناظرین کرام بہت ہی اچھا سوال، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جواب کو سنیں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں پہ مزید کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، مفہوم حدیث کچھ یوں ہے، کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے، اختصار کے ساتھ جواب عرض کر رہے ہیں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ ناظرین کرام یہ مفہوم حدیث ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے۔ اب اسی طرح کوئی بندہ مسلمان، جس طرح بابر بھی سوال کر رہے تھے، اگر وہ شراب بناتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب
کسی کو پہنچاتا ہے، خود نہیں پیتا۔ یاد رکھنا اسی طرح سب سے پہلے پتنگ بنانے والا، پتنگ کی ڈور بنانے والا، اور بالخصوص وہ والدین، غور سے سنیے گا، جو والدین اولاد کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اولاد لباس اچھا پہنے، ہماری اولاد کھانا اچھا کھائے، ہماری اولاد کو سواری گاڑی اچھی ملے، وہ والدین غور سے سنیے گا۔ کبھی ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہماری اولاد کا کردار اچھا ہو جائے، ہماری اولاد کی سوچ اچھی ہو جائے، ہماری اولاد کا طرز تکلم اچھا ہو جائے؟ یہاں پہ پتنگ بنانے والا وہ بھی برابر کا شریک ہے، اور وہ والدین جو اولاد کو پیسہ دیتے ہیں، بے تحاشا دیتے ہیں، اور کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتے، ان پہ نظر نہیں رکھتے، وہ کہاں سے ڈور لا رہے ہیں، کہاں سے پتنگ لا رہے ہیں، پتنگ بنانے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے، اور اس کے بعد پیسے دینے والے والدین اگر اولاد کو کنٹرول نہیں کرتے، کھلی چھوٹ دیتے ہیں، وہ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ اور وہ جو نوجوان پتنگیں اڑا رہے ہیں، اور ان پتنگوں کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو کل قیامت والے دن ان تینوں لوگوں سے پوچھا جائے گا، پتنگ بنانے والا بھی، پیسے دینے والے والدین بھی۔ اگر والدین نے پیسے نہیں دیے، کسی اور عزیز نے پیسے دیے ہیں، وہ بھی برابر کا شریک ہوگا، اور پتنگ اڑانے والے نوجوان بھی اس جرم میں ملوث، وہ تو ہیں ہی ہیں، ڈائریکٹ ملوث ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت اگر پابندی عائد کرتی ہے، پابندی عائد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا کہ پابندی اگر لگی ہوئی ہے، اس پہ عمل درآمد کروانا یہ بھی گورنمنٹ کی، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت وقت اگر پابندی لگا دیتی ہے، اگر اس کے بعد عمل درآمد کے حوالے سے وہ کوشش اور کاوش نہیں کرتی تو وہ بھی شریک جرم ہوگی۔ اگر ہاں حکومت وقت اگر پابندی بھی لگاتی ہے اور وہ جستجو بھی کرتی ہے، کوشش بھی کرتی ہے کہ لوگ پتنگ نہ اڑائیں، لوگوں کا جانی نقصان نہ ہو، اگر لوگ پھر بھی چوری چھپے اگر اڑاتے ہیں تو اس صورت میں پھر حکومت وقت بری و ذمہ ہوگی۔ وہ لوگ اس جرم میں پیسہ دینے والا، خرید کر لانے والا، بنانے والا جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ یہ ہوگا کہ جس کے بیٹے کے ہاتھ سے کسی کی جان گئی ہوگی، وہاں پہ کیا ہوگا؟ ذات خدا کہیں گے تو نے پتنگ اڑائی تھی، یہ جان چلی گئی تھی، اب کیا ہوگا؟ وہاں پہ جب مقتول آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ مقتول جب وہاں پہ محشر کے میدان میں آئے گا، ناظرین کرام بتائیں پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا دباؤ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ جو قاتل کے گناہ، مقتول کے اگر دنیا میں اس سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو ذات خدا اپنے کرم اور فضل سے مقتول کے جو گناہ ہوں گے وہ قاتل کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہاں پہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ خدارا اگر کوئی اس قبیح حرکت میں، اگر اس مکروہ دھندے میں اگر کوئی شریک ہے، کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی غفلت کی نیند میں اگر سویا ہوا ہے تو خدارا اس مکروہ دھندے کو چھوڑ دیجئے۔ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اکثر بیشتر دیکھا گیا، اخبارات پہ ہم پڑھتے ہیں، آتا ہے جی اکلوتا بیٹا تھا، کالج سے آ رہا تھا، اس کے گلے پہ ڈور پھر گئی۔ تو ناظرین کرام، آج بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب عرض کیا ہے۔ خدارا اپنی اولاد، اپنے رفقا، اپنے رشتہ داروں کے بچے، ان پہ نظر رکھنی ہے، اور اگر ہم اولاد کو پیسہ بھی دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے ہماری اولاد پیسے کو خرچ کہاں پہ کر رہی ہے۔ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری محمد عباس نقشبندی صاحب۔ پروگرام کے اختتام پر ان سے چاہوں گا کہ وہ 2 اشعار نعت کے پڑھیں۔ میری طرف سے فی امان اللہ۔
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیونکہ افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.